بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس مہینے کے حوالے سے بھی، اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے بھی، اس مہینے کے اچھے اعمال کے حوالے سے بھی امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ویسے تو اس مہینے کا ہر دن اور اس مہینے کی ہر رات برکتوں سے مالا مال ہے، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کو بطور قسم پیش کر کے ان 10 راتوں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ چنانچہ اس مہینے کے پہلے 10 دن یا اس کی پہلی 10 راتیں قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ مجھے فجر کے وقت کی قسم، والفجر، اور ساتھ ہی فرمایا ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ فجر کی قسم میں اشارہ فرما دیا کہ فجر سے چونکہ دن کا آغاز ہوتا ہے تو اشارہ یہ ملا کہ جن 10 راتوں کی آگے قسم آ رہی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ 10 راتیں فضیلت والی ہیں بلکہ 10 دن بھی فضیلت والے ہیں، 10 دن بھی فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ بڑی قابل غور بات ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور صحابہ کے سوال سے دین کے مسئلے حل ہوتے تھے۔ پوچھا، اللہ کے محبوب، اگر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جہاد تو ہو بڑا اونچا عمل ہے، تو اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے
تو کیا اس جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں میں کوئی عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے جان کو لے کر اور مال کو لے کر، دونوں چیزوں کو لے کر، پھر جہاد میں اس انداز سے شریک ہو جائے کہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، دونوں چیزیں جو لے کر نکلا تھا میدان جہاد میں، ان میں سے ایک چیز بھی واپس نہ آئے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، فرمایا یہ شخص ایسا ہے کہ اس کا عمل تو اجر کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اتنا آگے چلا جائے کہ ان 10 دنوں میں جس نے عمل کیا اس سے آگے بڑھ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس دن عبادت کرنا عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا۔ پھر فضیلت بھی بتائی، فضیلت یہ بتائی، فرمایا اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، جس سے ہم بہت بے پرواہ ہوتے ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ من العمل فیہن من هذه الایام۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر عظیم عمل اور محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، لہذا تم اپنی زبان پر جاری کر دیا کرو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، کثرت سے اپنی زبان پر جاری کر دیا کرو، ان دنوں میں ذکر کرتے رہا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں اور 10 راتیں کتنی قیمتی ہیں، اور یہ 10 کا عدد بھی بڑا عجیب عدد ہے، 10 کا ہندسہ بھی بڑا عجیب ہندسہ۔ تاریخی روایات سے ہم یہ بات بھی سنتے ہیں نا کہ میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ 10 ہاتھ تھا، تو 10 کا عدد انسانیت کی ابتدا میں ہی داخل کر دیا گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت کے اندر داخل ہے، فطرت سلیمہ، پاکیزہ فطرت، اس فطرت کے اندر 10 چیزیں شامل ہیں، اور وہ 10 چیزیں ہر نبی کی شریعت میں جاری رہیں، اچھی چیزیں،
اور ان 10 چیزوں میں سے حضور نے فرمایا مسواک ان 10 چیزوں میں سے ایک ہے۔ مسواک ان 10 چیزوں میں سے ایک ہے کہ یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ چنانچہ جس انسان کو اس سنت سے پیار ہو جاتا ہے، جو اس سنت کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا لطف دیتی ہے، منہ کو ایسا صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، دانتوں کو اور مسوڑوں کو سینکڑوں بیماریوں سے ایسے بچا کے رکھتی ہے کہ انسان جب اس کا عادی ہوتا ہے اور اگر کسی دن نہ کرے تو اس پر بڑا وہ دن بوجھ والا دن ہوتا ہے۔ میں نے مسواک نہیں کی، میں نے مسواک نہیں کی۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، مجھے اپنی امت کی مشقت کا اگر ڈر نہ ہوتا لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا، واجب قرار دے دیتا، ضروری قرار دیتا۔ چاہت تھی حضور کی، لیکن مجھے امت کی مشقت کا خطرہ ہے کہ سارے ایسا کر نہیں سکے، تو فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں فطرت کی کہ وہ انسانی فطرت میں شامل ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی۔ قرآن حکیم نے 10 کے عدد کو عربی میں کہتے ہیں عشرہ 10، 16 مرتبہ قرآن حکیم نے اس عدد کو ذکر کیا، اور اکثر سمجھانے کے لیے دین نے عشرہ کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں نا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ پہلا عشرہ شروع ہو گیا، پہلا عشرہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ تقسیم یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ پہلا ہفتہ شروع ہو گیا، ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن احادیث کے ذریعے سے ہم نے کیا سمجھایا؟ نہیں، پہلا عشرہ شروع ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، تیسرا عشرہ شروع۔ مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، حالانکہ اس سے زیادہ حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا پہلا عشرہ یہ شروع ہو گیا، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی، برسنا شروع ہو گئی، برسنا شروع ہو گئی۔ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، دوسرے 10 دن شروع ہو گئے، اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام عام ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، تیسرے 10 دن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا اب دوزخ سے نجات کا سامان ہو رہا، اب دوزخ سے نجات کا سامان ہو رہا۔ تو 10 10 10 اسی طرح آپ دیکھیں قرآن حکیم نیکیوں کے حوالے سے جب سمجھاتا ہے تو 10 کے عدد کو سامنے لاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم میں سے جب کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے نا، ایک نیکی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ 10 نیکیوں کے ساتھ آئے گا،